تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جب عید آتی ہے تو اس وقت یہ ہے کہ کوئی لوگوں کی آسانیوں کے لیے کوئی معاملات کیے جاتے ہیں. یہاں پہ 50 وزیر اور لاد دیے گئے ہیں قوم کے کندھوں کے اوپر. تو بجائے اس کے کہ کوئی آسانیاں کی جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے چمچے کڑچے ہیں ان کو مزید جو ہے وہ نوازا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو اس وقت ضرورت تھی. امریکہ جیسا ملک جو پاکستان سے ظاہر ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اتنا امیر ملک ہے، وہ گورنمنٹ چھوٹی کر رہا ہے اور ہمارے ہاں گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سے بڑی کرتے جا رہے ہیں. تو حکومت تو صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو روزانہ گھسیٹ رہی ہے، یہ چل نہیں رہی، گھسیٹ رہی ہے. اور پورا نظام جو ہے وہ اس وقت ایک بھاری جو کہتے ہیں نا کہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں نظام نے، اور یہ نظام ان بیڑیوں کے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ بیڑیاں کیا ہے؟ یہ انلیجٹیمیسی ہے، غیر قانونی جواز ہے جو کہ اس حکومت کو لے کے آیا ہے. ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ الیکشن ہار گئے تھے، اس کی وجہ سے جو ان کا اخلاقی جواز ہے وہ نہیں ہے، اور وہ بیڑیاں بنی ہوئی ہیں ان کے پاؤں کی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے آج پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں. لہٰذا انہیں روز بلیک میل ہونا پڑتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں ان کو، وہ بھی سمجھتے ہیں، جو ان کی طرف سے ہم لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حق تھا کہ کابینہ میں آتے ہیں کیونکہ ہم گالیاں بڑی اچھی نکالتے ہیں. ہر طبقے سے یہ حکومت اور یہ نظام جو ہے وہ بلیک میل ہو رہا ہے. صرف بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو ایک ریئل اپوزیشن پی ٹی آئی کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، اس سے تحریک انصاف کی قیادت اس اہل نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھا سکے. اور آج جب دل چاہتا ہے عمران خان کو 14 سال کی سزا سنا دیں، پاکستان میں کوئی کبوتر بھی پر نہیں مار رہا. آپ عمران خان کو دل چاہتا ہے ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا دیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ عمران خان کو جو ہے وہ پابند کر دیں، ڈیتھ سیل میں ڈال دیں، پاکستان میں جو ہے وہ ہل نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک بہت ہی انکمپیٹنٹ قسم کی جو لیڈرشپ ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر مسلط کی گئی ہے، جن کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، جن کی کوئی سیاست ہی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو گرینڈ پولیٹیکل الائنس، جو 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا چاہیے، یہ اس الائنس کو بنانے میں ناکام ہوئے، اور جب بننے جا رہا تھا تب بھی مائنس فضل الرحمان کی کوشش شروع کر دی. تو آپ مجھے بتائیں جے یو آئی کے بغیر کیا 2 ہی ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے؟ ایک تحریک انصاف ہے اور ایک جے یو آئی ہے. جس دن عمران خان اور جے یو آئی اکٹھے ہوتے ہیں اس سے حکومت تو 1 مہینہ نہیں چل سکتی. اب آپ اس مائنس مولانا فضل الرحمان کے چکر میں لگ گئے ہیں. اس کے نتیجے میں عمران خان کی جو مصیبتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. 600 دن کے قریب عمران خان کو جیل میں ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کی ریلیز کے لیے کوئی حکمت عملی پارٹی کی طرف سے سامنے نہیں آئی. پاکستان پھنسا ہوا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومتی نظام ہے جو کہ ظلم، بربریت اور فسطائیت کے اوپر کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایک نااہل اپوزیشن ہے. ہم ان 2 کے درمیان پاکستان کی قوم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. اور اسی لیے میں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس لیڈرشپ سے مایوس ہو کے کہ ان کے بس کی تو بات نہیں ہے عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنا، ہم ریلیز عمران خان ایک موومنٹ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو سارے پی ٹی آئی کے جینون ورکرز ہیں، جو پہلے پی ٹی آئی میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں کو ساتھ جوڑیں گے. یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان میں سے تو کسی کی کوئی قربانی ہے ہی نہیں. مطلب سیکرٹری جنرل ہوں، چیئرمین ہوں، انفارمیشن سیکرٹری ہوں، فلانے جو بنے ہوئے جو عہدے بدار ہیں، یہ تو 1 گھنٹہ بھی جیل نہیں گئے کبھی. نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی پرچہ ہے نہ کچھ ہے. ہم آج دیکھیں، ہماری روٹین ہی ہے کہ ہم نے آج دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ہفتے کن عدالتوں میں جانا ہے اور کن عدالتوں کو ہم جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں کسی اور عدالت کے لیے. 48 مقدمے اس وقت ان کا میں سامنا کر رہا ہوں. ہمارا نام ACL کے اوپر ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے. جو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ بھی سہولت ہے کہ وہ باہر جائے، اپنے لیے فنڈنگ کر کے واپس آ جائے. ہمیں باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، جو حالات خراب ہیں، وہ تو ہمارے لیے تھے، پہلے بھی ہمارے لیے خراب تھے، اب بھی ہمارے لیے خراب ہے. لہٰذا انشاءاللہ یہ کوشش تو میری یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور ہم ان سے بھی یہ نوٹ لے لیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، یہ تو کسی جوگے نہیں ہے.
تو اگر ہم جو ہے اس آپ کی رہائی کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں، لیکن اگر ان سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر انشاءاللہ ہم خود ہی جو ہے اس معاملے کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور وہ تمام لوگ ایون رات کو پرویز خٹک صاحب ایڈوائزر بنے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا طویل تعلق رہا ہے عمران خان سے، آپ کی سیاسی راہیں جدا ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کی ریلیز کے لیے آپ کو بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. جو نون لیگ کے اندر جو جمہوری لوگ ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آئیے اس کلچر کا خاتمہ کریں کہ اپنے سیاسی مخالفوں کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر جو جمہوری لوگ ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں تو ایک تمام لوگ جو ہیں اس وقت اکٹھے ہوں اور اس جو کلچر ہے ریونج کا، انتقام کا، اس کو ختم کریں اور پاکستان کو نارملائز کریں. اور پاکستان کو نارملائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عمران خان جو ہیں وہ ریلیز ہوں، عمران خان باہر آئے، اور جب وہ ریلیز ہوتے ہیں تو پھر اس سے جو سیاست ہے وہ آگے بڑھے گی. تھینک یو. دیکھیں، عمران خان کی باہر آنا ایک بڑی تحریک کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا عمران خان کا کہ لوگ ان کے قد سے خوفزدہ ہیں. لوگوں کو لگتا ہے، حکومتوں کو لگتا ہے کہ عمران خان باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. جہاں پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا یہ کام تھا اور ہے کہ یہ فیئر لوگوں میں ختم کیا جائے، وہیں لوگوں میں بھی جو ہماری حکومت ہے اس کو بھی یہ فیئر کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس آواز میں ہاتھ ملائیں کہ جو انتقام کی سیاست ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور اس سے ٹیمپریچر نیچے آئے.